سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. حاجی بشیر صاحب، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبدالوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بتلاتا رہتا ہے، تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے؟ اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بتلاتا ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت. صرف دو ہی رہ گئے، مولانا یوسف صاحب اور حاجی بھائی عبدالوہاب صاحب. تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا، مجھے بھی تو بتا دے. ایسا میں نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں، میں نے وہ فلاں حسن حسین کتاب میں دیکھی تھی، تو اس میں سے جو دعائیں تھی، حسن حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے، اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی وہ میں بتا دیا کرتا ہوں. ایسا نے مولانا یوسف صاحب نے کہا ٹھیک. تو وہ جو حاجی صاحب کی دو تین چیزیں ہیں تو بہت ساری، لیکن وہ دو تین چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے، وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے، اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بتا دیا کرو، اور فرماتے تھے بہت آسان نسخہ ہے، بھئی صبح 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو. یکفیک من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے. کسی صاحب نے کہا وہاں مدینہ منورہ میں ہم گئے تو وہاں کے بہت پرانے ساتھی جو ہے عبدالشکور بخاری صاحب فراش تھے، تو حاجی صاحب عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ تم زمزم پیا کرو. دیکھو میں زمزم پیتا رہا اور اب میں ویل چیئر کے بغیر ایسی سیڑھی چڑھ کر آ گیا تمہارے، کہ ماء زمزم لما شرب والا حدیث میں آیا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو وہ صاحب حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ عبدالشکور بخاری وہ آدمی ہے جس نے مدینے میں سب سے پہلا شخص کے اثر سے عشاء وقت دینا شروع کیا. حالانکہ وہ تاجروں کا بڑا تاجر وہ، اور تاجروں کا سب سے مشغول وقت وہ ہوتا ہے، وہ وقت اس نے مسجد کو دینا شروع کیا. جب ہم نے ترغیب دی کہ بھئی اثر سے وقت دینا شروع کرو، تو پہلا آدمی مدینہ منورہ میں یہ ایسے کام کیا آدمی. اور تو وہ فوراً بولے کہ جی یقین کہاں سے لاؤں؟ حاجی صاحب نے کہا تم سب سے پہلے یقین کے لیے پیو کہ اللہ مجھے، میں یقین کے لیے پیتا ہوں، ماء زمزم لما شرب. تو جو کہتے ہیں نا کہ جی یقین کہاں سے لاؤں، جب حدیث میں آئے یکفیک من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے گی، تو یقین کے لیے بھی کفایت کرے گی. حاجی صاحب کہتے تھے چل پہلے یقین کے لیے پڑھ، کہ اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں میرا یقین بن جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں. اور جتنے گھروں کے مسئلے مسائل ہیں، ان سارے گھروں میں، جتنے ہمارے گھروں میں تبلیغی، غیر تبلیغی، اہل علم، غیر اہل علم، دنیا دار، دیندار، گھروں کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم گھروں میں اس مسنون طریقے سے نہیں داخل ہوتے. مسنون طریقے سے گھر میں نہیں داخل ہوتے. جس گھر میں بغیر سلام، بغیر بسم اللہ کے آدمی داخل ہوتا ہے، ایک شیطان دوسرے سے کہتا آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، ٹھکانا بھی ملے گا. تو ہر آدمی دو شیطان کو اپنے ساتھ لے کے اندر داخل ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں جی بچے لڑتے بہت ہیں. لڑتے تو وہ لڑیں گے، جب اپنے ساتھ دو شیطان اندر لے کر آئے تو لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں. اس لیے گھروں میں عورتوں کو نگرانی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب فارغ ہو گئے تو اب کام کیا ہے؟ ابھی تو سارا کام بتلایا، وہ کام ہی بھول گئے. بھئی صبح سے شام تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، بس باقی کام کا انتظام تو اللہ نے کر دیا. 10 20 25 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے کوئی دنیاوی کاروبار بھی کر لیں گے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہنے کا، جو حاجی صاحب فرماتے تھے. باقی جب جو ضرورت ہوئی اس کے لیے عمل کر لیا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حاجی صاحب نے کہ ذکر سے مقصود کیا ہے؟ مولانا انعام صاحب نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک موقع موقع کی جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ سب ذکر کا حصہ ہے.
ہم نے ذکر سمجھا کہ صرف 3 تسبیح پڑھ لو صبح، 3 تسبیح شام، نہیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ، اور صبح شام کی تسبیحات، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک جو موقع کی مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے، اور یہ ساری مسنون دعائیں حصن حسین ہے، محفوظ۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں اور شکلیں ہیں، جو فسادات ہیں، ان سب سے بچاؤ کا بہترین حفاظت قلعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی مسنون دعائیں۔ اس لیے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام گویا کہ ذکر کا اہتمام ہے۔ وہاں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی تیسرے وہ فرمایا کرتے تھے کہ موقع کی مسنون دعائیں یہ ذکر کے اندر شامل ہیں۔ تلاوت قرآن، صبح شام کی تسبیحات اور موقع کی مسنون دعائیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر، بیت الخلا جاتے ہوئے، بیت الخلا سے نکلتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، بازار سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ہر موقع کی جو مسنون دعائیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، یہ ساری مسنون دعائیں یہ ذکر ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بڑے بڑے فائدے کو شامل